خوش آمدید۔ آج ہم معاشیات یعنی اکنامکس کی دنیا میں گہرائی تک جائیں گے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ہماری خواہشات، وسائل کی کمی اور روزمرہ کے فیصلوں کا علم ہماری دنیا کو کیسی چلاتا ہے۔ اچھا، تو چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ کے پاس دنیا کی ساری دولت، سارا وقت، مطلب ہر چیز لامحدود ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ یہ ایک سادہ سا سوال لگتا ہے، لیکن یقین کریں معاشیات کا پورا علم اسی ایک سوال کے گرد گھومتا ہے۔ اور جانتے ہیں کیا؟ یہی سوال ہمیں سیدھا اس چیز کی طرف لے جاتا ہے جو پوری معاشی سرگرمی کا انجن ہے، یعنی انسانی خواہشات۔ دیکھیں، ہماری خواہشات ہی ہر چیز کی شروعات ہے، چاہے وہ ایک نیا فون خریدنا ہو، مزیدار کھانا کھانا ہو یا ایک محفوظ گھر کا خواب۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور ہماری پوری معاشی زندگی کی بنیاد یہی ہے۔ لیکن یہ خواہشات اتنی سیدھی سادھی بھی نہیں ہیں۔ ان کی کچھ خاص خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لامحدود ہیں۔ دوسرا، یہ آپس میں مقابلہ کرتی ہیں، جیسے آپ سوچتے ہیں کہ نئی گاڑی لیں یا چھٹیوں پر جائیں۔ تیسرا، یہ بار بار پیدا ہوتی ہیں، جیسے بھوک لگنے پر کھانے کی خواہش۔ اور چوتھا، انہیں پورا کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس ساری کشمکش کو سمجھنے کے لیے، یعنی ہماری لامحدود خواہشات اور محدود وسائل کے بیچ کی جنگ کو، ہمیں کچھ بنیادی معاشی اصطلاحات کو سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ہیں اشیاء اور خدمات۔ بہت آسان ہے۔ اشیاء وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، جیسے ہمارا فون یا کتاب، اور خدمات وہ کام ہیں جو ہمارے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے انٹرنیٹ کی سروس یا ڈاکٹر کا مشورہ۔ پھر آتا ہے افادہ یا یوٹیلیٹی۔ اب یہ لفظ تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی چیز ہماری خواہش کو کتنا پورا کر سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز مفید ہو، اس کا تعلق صرف تسکین سے ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ افادہ کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر، صحرا میں ٹھنڈے پانی کے ایک گلاس کا افادہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن شاید سردی کی رات میں اتنا نہیں۔ یہ جگہ، وقت، علم اور یہاں تک کہ ملکیت کے ساتھ بھی بدل جاتا ہے۔ اب جب ہم نے یہ بنیادی باتیں سمجھ لی ہیں تو چلیں ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بڑے بڑے مفکرین نے معاشیات کو کیسے سمجھا اور سمجھایا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایڈم اسمتھ سے، جنہیں ہم جدید معاشیات کا بانی بھی کہتے ہیں۔ سن 1776 میں انہوں نے کہا کہ معاشیات سیدھا سیدھا دولت کا علم ہے، یعنی یہ کہ قومیں امیر کیسے بنتی ہیں۔ پھر ایک صدی بعد آئے الفریڈ مارشل۔ انہوں نے کہا، نہیں، بات صرف دولت کی نہیں ہے، معاشیات تو انسانوں کی عام روزمرہ کی زندگی کو سمجھنے کا نام ہے، ان کی فلاح و بہبود کا مطالعہ ہے۔ اور پھر 20ویں صدی میں آئے لائنل رابنس، جنہوں نے اس تعریف کو وہ شکل دی جسے آج ہم سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشیات دراصل انتخاب کا علم ہے، یعنی اس بات کا مطالعہ کہ انسان لامحدود خواہشات اور محدود وسائل کے درمیان انتخاب کیسے کرتا ہے۔ تو اب یہاں ایک بہت دلچسپ بحث شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پر مارشل اور رابنس کے خیالات میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے نظریات میں کیا فرق تھا۔ یہاں دیکھیں، فرق بالکل صاف ہے۔ مارشل کی دنیا مادی چیزوں اور فلاح و بہبود کے گرد گھومتی تھی، لیکن رابنس نے کہا کہ اصل مسئلہ تو کمیابی یعنی اسکیئرسٹی ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ کہا، معاشیات کا دائرہ بہت بڑا ہو گیا۔ اس میں ہر وہ فیصلہ آ گیا جہاں ہمیں کچھ چننا پڑتا ہے، چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی۔ اسی فکری سفر نے آج کی معاشیات کو شکل دی ہے، جس کی اب واضح شاخیں اور ایک وسیع دائرہ کار ہے۔ معاشیات کے دو چہرے ہیں، ایک ہے پازیٹیو اکنامکس جو صرف حقائق بیان کرتی ہے کہ کیا ہے، اور دوسرا ہے نارمیٹیو اکنامکس جو مشورہ دیتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، بالکل ایک ڈاکٹر کی طرح جو پہلے بتاتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے، یہ پازیٹیو ہے، اور پھر مشورہ دیتا ہے کہ آپ کو ورزش کرنی چاہیے، یہ نارمیٹیو ہے۔ آج کل ہم معاشیات کو موٹے طور پر دو بڑے حصوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک ہے مائکرو اکنامکس، جو ایک فرد، ایک گھر یا ایک کمپنی کے فیصلوں کو دیکھتی ہے، اور دوسری ہے میکرو اکنامکس، جو پوری معیشت کو دیکھتی ہے، جیسے ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی ترقی جیسے بڑے مسائل۔
تو یہ سب جاننے کے بعد ہم واپس اسی مرکزی سوال پر آتے ہیں، یہ علم، خواہشات، کامیابی اور انتخاب کا علم ہماری اپنی زندگی میں بہتر معاشی فیصلے کرنے میں ہماری کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔